پانی کی کمی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پانی کی کمی سے خشک سالی بڑھ رہی ہے۔ پانی کے وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے۔ پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ریاض میں ون واٹر سربراہی اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عالمی برادری پانی کے شعبے میں بہتری کے لیے کردار ادا کرے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ 2022 میں پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ون واٹر سربراہی اجلاس کے انعقاد پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے۔ بشرا بی بی کے بھاگنے کی فوٹیج جن کے پاس آ گئی ہے، کارکنوں کی لاشوں کی فوٹیج ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر سیدھی گولیاں چلائیں۔ رینجرز اور پولیس کے جوانوں کے جنازے اٹھے، سب نے دیکھے۔ ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا، 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا، اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ رینجرز کے جنازے اٹھے، پولیس کے جنازے اٹھے، پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر۔ یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی، یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں دہشت گردی اور فتنے سے عوام کی حفاظت کروں۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے۔ جب پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے۔ جو 24 تاریخ کے جو بلوے ہوئے تھے، میں اس کو احتجاج نہیں کہوں گی، وہ بلوے تھے، وہ اٹیک تھا فیڈریشن کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، پنجاب کے اوپر۔ جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے۔ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو، لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے۔ کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے۔ بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سانحہ اسلام آباد پر بانی کو بتایا وہ بہت زیادہ صدمے میں تھے۔ بشرا بی بی نے احتجاج کو لیڈ کیا، باقی قیادت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کے صرف صحافیوں اور وکلاء سے ملاقات کے بعد معلومات آئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اخبار ٹی وی کی سہولت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اور سینیٹر فیصل وابڈا نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کیا ہے۔ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی خود ٹویٹر ہینڈل نہیں چلا رہے۔ یہ وہی پروپیگنڈا مہم ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ بی بی، اس کے حواری اور قاسم سوری جیسے لوگ جنہوں نے بانی کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کر رکھی ہے، سب مل کر بانی پی ٹی آئی کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں جہاں سے اس کی واپسی نہ ہو۔ گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوجھ کر ایک گھٹیا ٹویٹ آگ لگانے کے لیے لکھا گیا، جو بانی پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ باہر بیٹھے سازشیوں نے لکھا۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت اور اسمبلیوں کا رخ کرنے کا مثبت فیصلہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر کو وقتی طور پر نظر انداز کریں ورنہ نقصان اس سے زیادہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے نکلے تو ڈی چوک کا ہی بتایا گیا، ہم نے کارکنوں کو منع کیا تھا ریڈ زون کے اندر نہیں جانا۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس کون سا آخری پتہ ہے علم نہیں۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ ڈیسائیڈ ہوا تھا ساروں نے کہ ہم نے ادھر ہی آنا ہے، ڈی چوک کی طرف ہی آنا تھا۔ پہلے بھی ممبرز کو جو بتایا گیا تھا وہ ڈی چوک کا ہی کہا گیا تھا۔ جب آپ خیبر پختونخوا سے نکلے تھے ڈی چوک کا ہی بتایا گیا تھا۔ ڈی چوک، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی منع کیا تھا کہ کسی نے ریڈ زون میں نہیں جانا۔ یہ کلیئر کٹ بشرا بی بی صاحبہ نے بھی کہا تھا اور علی امین خان صاحب نے بھی کہا تھا، میں نے بھی، ہم ساروں نے کہا تھا ریڈ زون کے اندر نہیں جانا۔ ہم لوگ تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی تھی شروع سے جو آئی تھی وہی ہم لوگ فالو کر رہے تھے۔ ہم لوگ جو انسٹرکشنز آئی تھی the instructions were very clear، لیڈ کسی کی نہیں تھی، سچ انسٹرکشنز پی ایم عمران خان صاحب کی تھی۔ شی از اے میسنجر، شی از ناٹ، ان کے پاس کوئی آفیشیل پارٹی ٹائٹل نہیں ہے، ان کے پاس میسیجز یا انسٹرکشنز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہیں، وہی انہوں نے کمیونیکیٹ کیے تھے۔
اس 24 نومبر سے پہلے، اور وہی ایکسیکیوٹ ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر علی خان کی بانی پی ٹی آئی سے 2 دسمبر کی ملاقات کا احوال۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کے لیڈران کی میٹنگ میں ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت سے احتجاج کے معاملے میں ایک متحدہ محاذ نہ دینے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ احتجاج سنگجوانی میں کرنا ہے تو احتجاج ڈی چوک کیوں گیا؟ بانی پی ٹی آئی نے پنجاب کی پارٹی قیادت کے رویے پر بھی مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج میں پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان اور کرمنلز کو آنے کی اجازت دینے پر بھی اظہار برہمی کیا۔ کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کی ذمہ داری صرف زلفی بخاری کو کیوں دے دی گئی، جس کو خود زمینی حقائق کا کچھ پتہ نہیں۔ اگر پارٹی کے اندر لڑائی جاری رہی تو پارٹی سے لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا۔ بشرا بی بی کو ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ پارٹی رہنماؤں نے بشرا بی بی کو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے رحم و کرم پر اکیلے ڈی چوک کیوں چھوڑا؟ بانی پی ٹی آئی شبلی افراز سے سخت ناراض، کہا کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے مارشل لاء کو روکنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ مارشل لاء ہٹانے کا بل منظور ہونے پر شہریوں نے پارلیمنٹ کے باہر خوشی کا اظہار کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے بعد جنوبی کوریا کا مارشل لاء کل عدم ہو چکا ہے۔ روکنے کے باوجود پارلیمنٹ میں 300 میں 190 ارکان داخل ہوئے۔ 190 ارکان اسمبلی نے مارشل لاء کے خلاف ووٹ دیا۔ قانون کے تحت قومی اسمبلی کے ہوتے ہوئے صدر مارشل لاء ہٹانے کے پابند ہوتا ہے، جبکہ مرکزی پارلیمانی عمارت میں داخل ہونے والے فوجی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کچھ اہلکار اب بھی قومی اسمبلی کے باہر موجود ہیں اور اعلیٰ حکام کے احکامات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت 24 نومبر کے احتجاج میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس۔ بولے انتشاریوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ بیلاروس کے صدر کی آمد کے وقت اسلام آباد میں لشکر کشی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ قانون پامال کرنے، اہلکاروں کو شہید اور زخمی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق انسداد فسادات فورس تشکیل دی جائے گی۔ اسلام آباد سیف سٹی میں فرانزک لیب شامل کر کے اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق لایا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا، فسادیوں کی شناخت کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ شناخت کے بعد انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ شریک ہوئے۔ رانا ثناء اللہ، احد چیمہ اور اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے نارووال اور سیالکوٹ میں ٹریننگ فیلڈ کا دورہ کیا، مشقوں کا معائنہ اور جوانوں سے ملاقات کی۔ سپاہی سالار نے جوانوں کی تربیتی معیار، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جنگی تیاریوں کو سراہا۔ خصوصی رپورٹ اسلام آباد سے۔ سپہ سالار کا نارووال اور سیالکوٹ کی ٹریننگ فیلڈ کا دورہ۔ جنرل آصم منیر نے جوانوں کے بلند جذبے کو سراہا، قوم کی حمایت سے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کو بتایا گیا کہ مشق کا مقصد جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانا اور عصر حاضر کے چیلنجز کے لیے ضروری تیاری رکھنا ہے۔ جوانوں سے ملاقات میں آرمی چیف نے دشمن کے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے مسلسل تیار رہنے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ملکی دفاع اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ٹریننگ فیلڈ پہنچنے پر کور کمانڈر گجرانوالا اور انسپیکٹر جنرل ٹریننگ نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اور جناب، حج درخواستیں جمع کروانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 3 دسمبر تک جمع کروائی گئی تمام درخواستیں کامیاب قرار دے دی گئی ہیں۔ حج درخواستوں کی وصولی کی حتمی تاریخ میں بھی 10 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ حج کے لیے خوشخبری، 3 دسمبر تک موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں کامیاب قرار۔ حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کی جانب سے درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیع دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں اب 10 دسمبر تک نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکیں گی۔ کوٹا سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کو 10 دسمبر تک اسپانسرشپ کی رقم لازمی جمع کروانا ہوگی۔ اسپانسرشپ اسکیم میں درخواست گزاروں کو بلا قرعہ اندازی کامیاب قرار دیا جائے گا۔